اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اس کے نیچے سدرۃ المنتہا ہے۔ میری ماں و بہنوں، سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کا نام ہے جو عرش الہی کے قریب، اس کے تھوڑا نیچے اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوار و برکات اس پر نازل ہوتی ہے۔ پروانے جس طرح اندھیری رات کے اندر کھیت اور کھلیانوں کے اندر جگنو چمکا کرتے ہیں، اسی طرح اس سدرہ کے پہاڑ پر، سدرہ کے درخت پر، اس بیری کے درخت پر اللہ کی تجلیات اس جگنوؤں کی طرح چمکتی۔ وہاں آنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، جن کے بازو مشرق اور مغرب کے اندر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا سفر آپ کے ساتھ یہیں تک تھا، اب یہاں سے آپ کو آگے اکیلے جانا ہے، اگر میں اوپر گیا تو اللہ کی تجلیات سے میرے پر جل کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر اکیلے تشریف لے گئے۔ اور اکیلے تشریف لے جانے کے بعد سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیدار فرمایا۔ بہت ساری باتیں دونوں عاشق اور معشوق کے درمیان میں ہوئیں، بہت ساری باتیں حبیب اور محبوب کے درمیان میں ہوئیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جب ہمارے گھروں کے اندر کوئی اہم مہمان آتا ہے تو ہم رخصت کرتے وقت میں ان کو اپنی طرف سے ہدیہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بلائے ہوئے مہمان تھے۔ اللہ کے بعد اگر یہ زمین پر کوئی سب سے معزز شخصیت پیدا ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مہمان کے لیے تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا، اے محمد، ہم تمہاری امت کو نمازوں کا تحفہ دیتے ہیں، اور جاؤ تمہیں 24 گھنٹے کے اندر اپنی امت کو 50 نمازوں کا حکم کرنا ہے۔ اپنی امت سے کہنا یہ اللہ کا حکم ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازیں ادا کرنی۔ اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے نیچے آئے، 7ویں آسمان پر آئے، 6 پر آئے، 5ویں پر آئے۔ واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے محمد، تمہیں کیا عطا کیا گیا؟ تم اللہ کے بلائے ہوئے محبوب اور مہمان ہو، اللہ تعالیٰ نے ہدیے میں تمہیں کیا عطا فرمایا؟ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے رب کائنات نے میرے لیے اور میری امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد، یہ نمازیں بہت ہیں، 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازوں کا پڑھنا بہت مشکل ہے، آپ کی امت اس کو ادا نہیں کر پائے گی، آپ واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے کہ اس نمازوں میں کمی لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، میری امت بہت کمزور ہے، 24 گھنٹے کے اندر 50 نمازوں کا پڑھنا بہت مشکل کام ہے، اے اللہ تو میری امت پر رحم فرما اور میری امت پر رحم فرما کر ان نمازوں کو کم فرما دے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اس 50 نمازوں میں سے 5 نمازیں کم کر دی اور فرمایا، چلو جاؤ 45 نمازیں پڑھو۔ اللہ کے رسول جب پھر واپس آئے 5ویں آسمان پر تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں کم کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں کم کی، اب 45 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، آپ واپس جائیے اور پھر سے درخواست کیجئے، یہ نمازیں بھی بہت ہیں، امت ادا نہیں کر پائے گی، اس کو کم کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے پھر درخواست کی، 5 پھر اللہ نے کم کر دی، 40 رہ گئی۔ پھر آپ واپس آئے، موسیٰ نے پھر واپس بھیجا، 5 نمازیں کم ہو گئی۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے پھر بھیجا، 5 نمازیں کم رہ گئیں، پھر بھیجا 5 نمازیں کم ہو گئیں، حتیٰ کہ آخر میں 5 نمازیں بچی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، اے ہمارے حبیب، ہم نے تجھے 50 نمازیں عطا فرمائیں، 45 کم کر دیا، 5 نمازیں رہ گئیں، جا ان نمازوں کو اپنی امت کے پاس لے کر جا اور یہ کہنا کہ رات اور دن میں ملا کر 24 گھنٹے میں جو اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ 5 نمازیں ادا کرے گا اسے ہم 50 نمازوں کا ثواب دیں گے، اسے ہم 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر 5ویں آسمان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا اے محمد اب کتنی نمازیں واپس باقی رہ گئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد پھر واپس جائیے، اپنے رب کائنات سے ان 5 نمازوں کو بھی کم کرائیے۔ خدا کی قسم میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل 24 گھنٹے کے اندر 2 نمازیں ادا نہیں کر سکے، جو تمہاری امت سے کہیں زیادہ طاقتور تھے تو تمہاری امت 5 نمازیں کیسے ادا کر پائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے رب کائنات سے شرم آتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی، اللہ کے رسول کو جہنم دکھائی گئی۔ آپ جہنم کے پاس سے گزرے، آپ کو کچھ عورتیں جہنم میں نظر آئیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ ان عورتوں کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی محمد یہ تیری امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بدن پر اتنا ہلکا اور چست لباس پہنتی تھی کہ لباس پہننے کے باوجود یہ ننگی نظر آتی تھی، اس لیے ہم نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ کسی کو دیکھا کہ وہ ایک خون کے سمندر میں ہے، خون کے دریا کے اندر ہے، وہ سمندر کے کنارے آتا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے سر پر مار دیتا ہے جس سے وہ پھر دریا میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ آدمی ہے جو غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی آدمی کے ہاتھ گلے منہ میں انگلی ڈال کر فرشتے نے پورے ہونٹوں کو چیر دیا اور پھر اس کا ہاتھ نکالا تو ہونٹ پورے ہو گئے، پھر چیرا، پھر پورے ہو گئے، پھر چیرا، یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ اس کو کس گناہ کی سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کا وہ آدمی ہے جو جھوٹ بولا رہتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم ملکوت کی سیر کرائی۔ اللہ کے رسول آسمان سے واپس آئے اور براق پر بیٹھ کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ میری ماں و بہنوں آپ یقین کرنا یہ سارا کام ایک رات کے اندر ہوا۔ راجہ قول کے مطابق یہ اسی مہینے کے اندر واقعہ معراج پیش آیا جس مہینے میں آپ اور ہم ہیں۔ تو میری ماں و بہنوں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میری ماں و بہنوں اس مہینے کے اندر کچھ خرافات اور بدعات اور رسمیں عورتیں کرتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلا دوں تاکہ آپ کے اندر احساس پیدا ہو۔ میری ماں و بہنوں اس علاقے میں تو نہیں لیکن دوسرے علاقوں کے اندر اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 27 رجب کو، اس مہینے کی 27 رات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے۔ چنانچہ وہ کرتے یہ ہے کہ اس رات میں پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کی راتوں کی طرح ہے۔ سارا گاؤں، سارا محلہ، سارا شہر، حیدرآباد میں ہم نے دیکھا کہ 27 رجب کے اندر مسجدیں بھری رہتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی رات میں اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے، اس لیے ہم اس رات میں عبادت کریں۔ میری ماں و بہنوں یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول اسی مہینے میں معراج میں گئے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کی کس تاریخ کو گئے۔ اس لیے اپنی طرف سے اس مہینے کے کسی دن کو متعین کر لینا کہ اس دن میں عبادت کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، یہ بدعت اور خرافات میں شامل ہے۔
اس سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ایک کام کچھ عورتیں کرتی ہیں جو ہمارے محلے میں بھی کچھ عورتیں کرتی ہیں، اور وہ کام یہ ہے کہ کچھ عورتیں 27 رجب کے دن کا روزہ رکھتی ہیں، 27 رجب کی تاریخ کا روزہ رکھتی ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کا روزہ رکھنا ثابت نہیں، روزہ رکھنا ثابت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابہ اکرام 100 سال اس روئے زمین پر باقی رہے، لیکن کسی صحابی سے 27 رجب کو روزہ رکھنا ثابت نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ کا تو واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے اندر کچھ لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ مدینے کے گھر گھر تشریف لے گئے اور آپ نے ایک ایک آدمی کو پکڑ کر پوچھا بتاؤ تمہارا روزہ ہے یا نہیں؟ وہ کہتا تھا اے امیر المومنین میرا روزہ نہیں ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میرے سامنے پانی پی کر کے دکھاؤ، چنانچہ اس کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور اطمینان کرتے تھے یہ آدمی روزے سے نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کسی اللہ کی بندی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ روزہ رکھنا تو ایک اللہ کی عبادت ہے، رات میں جاگ کر کے نمازیں پڑھنا تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر کوئی عورت 7ویں رجب 27ویں رات شب میں رجب کی 27ویں تاریخ کو جاگ کر کے نمازیں پڑھ لے اور صبح کے وقت میں روزہ رکھ لے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں اس کا جواب سن لو، دین نام ہے اتباع کا، دین نام ہے انقیاد کا، دین نام ہے فرمانبرداری کا، دین نام ہے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا۔ میری ماں بہنوں ہمارا دین نام ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کی بات میں ہم بتائی ہوئی بات میں ہم زیادتی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم 27 کے دن کا روزہ رکھیں، روزہ رکھنا اچھی بات ہے۔ اگر 27ویں رات میں ہم نمازیں پڑھیں، نمازیں پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، یہ راتوں میں نماز پڑھنا اور 27ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، سنت سمجھ کر روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول کی دین میں ایک چیز کی زیادتی کرنا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس رات کی عبادت کو سنت قرار دیا، اللہ کے رسول نے اس دن کے روزے کو سنت قرار دیا، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فبرئت منہ ذمته، فرمایا فمقعده من النار۔ اللہ کے رسول من کذب علی متعمدا فمقعده من النار، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے سلسلے میں جھوٹ بولا، جس نے جان بوجھ کر جھوٹا عمل میری طرف منسوخ کر کے کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کی وہ عورت اور وہ بندہ جہنم میں جائے۔ تو میری ماں بہنوں 27 رجب کا روزہ رکھنا سنت نہیں، 27ویں رات میں عبادت کرنا سنت نہیں۔ اگر ہم اس کو سنت کر کے کریں گے تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کو منسوخ کرنا ہو جائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے سلسلے میں جھوٹ بولتا ہے یا میری طرف غلط بات کی نسبت کرتا ہے، آپ نے فرمایا فمقعده من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ تو اگر کسی گھروں کے اندر جلنے کی اگر ایسا کوئی ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات جو سب سے اہم ہے، جس کا میں نے 15 دن پہلے وعدہ کیا تھا، آپ کان کھول کے سن لو، کچھ لوگ کچھ عورتیں 21 رجب کو اور 22 رجب کو کنڈے کرتی ہیں، کچھ عورتیں 21 اور 22 رجب کو کنڈے بناتی ہیں اور کنڈے بنا کر کے ان پر فاتحہ پڑھواتی ہیں، اور فاتحہ پڑھوانے کے بعد میں اس کو محلوں میں رشتہ داروں میں تقسیم کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں آخر یہ کام کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر یہ کنڈے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ کس نے بنائے؟ اللہ کے رسول نے بنائے، صحابہ نے بنائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بنانے کا حکم دیا ہے؟ تو اگر اللہ یا رسول نے اس کا حکم دیا تو قرآن و حدیث میں ہونا چاہیے۔ اگر صحابہ نے اپنی 100 سالہ تاریخ کے اندر کبھی کنڈے بنائے ہیں تو یہ اس کی کوئی نہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا اور کوئی نہ کوئی ثبوت اور دلیل ہونا چاہیے۔ میری ماں بہنوں ہم نے قرآن کو پورے کو پڑھ ڈالا، ہمیں کہیں تذکرہ نہیں ملا کہ کنڈے بناؤ، ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث کو الف سے یا تک پڑھ ڈالا،
ہمیں کہیں تذکرہ نہیں ملا کہ اللہ کے رسول نے بنائے ہو یا بنانے کا حکم دیا ہو۔ ہم نے صحابہ کی تاریخ کو کھنگال ڈالا، لیکن کسی چھوٹے چھوٹے صحابی کے گھر میں، بڑے سے بڑے صحابی کے گھر میں، مدینے میں یا مدینے کے آس پاس دیہات میں اس بات کا ثبوت تک نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یہ عمل کیا۔ میں بتاتا ہوں یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ میں 2 باتیں ہم نے اس کتابوں میں پڑھی ہیں۔ ایک آدمی نے اس سلسلے، دیکھو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سالے ہیں، ان کا نام ہے امیر معاویہ۔ اللہ کے رسول کے سالے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے ام حبیبہ، ان کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہیں حضرت علی، ان کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تھا، جنگ ہو گئی تھی۔ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے رسول کے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے لخت جگر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرت علی تو اللہ کے رسول کے داماد، چچیرے بھائی، اور خلفائے اربعہ میں چوتھا مقام حضرت علی کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں؟ صحابی رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ ام حبیبہ کے بھائی ہیں اور معلوم ہے ملک شام کے گورنر ہیں۔ میری ماں و بہنوں، یہ آدمی اتنی فضیلت کا آدمی ہے اور اتنا بڑا آدمی ہے کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے اسلام کے لیے اتنی جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ میری ماں و بہنوں، کچھ کافر لوگ اور کچھ روافظ اور کچھ خوارج لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے تھے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو 22 رجب کو قتل کیا۔ انہوں نے 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میں ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ اللہ، وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ اپنے پہلو میں بٹھایا، وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول نے ملک شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا، وہ صحابی جو ام حبیبہ کا بھائی ہو، وہ صحابی جو قرآن کریم کا کاتب اور قرآن کریم کی آیات کو پتھروں پر اور چمڑوں پر لکھنے والا ہو، ان لوگوں نے ان کے ساتھ میں بدتمیزی کی اور قتل کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ہم ایسا دن منائیں گے، ہر سال 22 رجب کو ہم امیر معاویہ کی موت کی خوشی منائیں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ اس صحابی رسول کو قتل کرنے کے بعد سال میں ہر مہینے، سال میں ہر رجب کی 22 تاریخ کو ہم ان کی موت کا جشن منائیں گے۔ لیکن ان کے سامنے سب سے بڑی دقت اور پریشانی یہ تھی کہ اس زمانے میں جو حکومتیں اور صحابہ موجود تھے، اگر یہ کھل کر کے کوئی کام کرتے اور اللہ کے دین میں کوئی خرافات پیدا کرتے، حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی مناتے، تو سب کے سب گرفتار کیے جاتے اور مارے جاتے۔ اس لیے انہوں نے ایک پلان بنایا، اور پلان یہ بنایا کہ ہم خوشی تو حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی ضرور منائیں گے، لیکن خفیہ طور پر منائیں گے اور اس کو کوئی نام دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے نام یہ دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم تھے اور سید تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ساری امت ان کو محبت کرتی تھی۔ مدینہ منورہ کے اندر وہ رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے ایک غلط بات اڑائی اور جھوٹا قصہ گڑا کہ ایک مرتبہ جعفر صادق نے مدینہ منورہ کے اندر اعلان کیا، اور اعلان یہ کیا کہ جو 22 رجب کو کنڈے دے گا، جو 22 رجب کو کنڈے دے گا اور کنڈے پکانے کے بعد محلے میں اور شہر میں تقسیم کرے گا، اس کی تمام دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر دعا قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پکڑ لینا۔ چنانچہ انہوں نے کیا لکھا کتابوں میں وہ سنیے۔ ایک بہت ہی غریب عورت نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے کنڈے بنائے تو وہ بہت مالدار ہو گئی، اور ایک بادشاہ کی بیوی نے کنڈے نہیں بنائے تو وہ غریب ہو گئی، اور پھر اس نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کنڈے بنائے تو وہ مالدار ہو گئی۔ اس طرح کے واہیات اور خرافات قصے انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی منانے کے لیے بنائے۔ اور
بعض لوگ یہ کہنے لگے چونکہ حضرت جعفر صادق کا اسی دن وفات ہوئی، حضرت جعفر کی موت 22 رجب کو ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کی فاتحہ دینے کے لیے ان کنڈوں کو بناتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کے بنانے کا ثواب اور تقسیم کرنے کا ثواب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو پہنچے۔ دونوں بات غلط ہے، دونوں بات غلط ہے۔ نہ تو حضرت جعفر کی اس دن وفات ہوئی ہے، حضرت جعفر نہ تو رجب کے مہینے میں انتقال فرمایا اور نہ ان کے انتقال کی تاریخ 22 تھی، اور نہ تو انہوں نے مدینے میں یہ اعلان کیا کہ جو کنڈے بنائے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ دونوں کی دونوں باتیں غلط ہیں، اور یہ حضرت امیر معاویہ کے دشمنوں نے، صحابہ کے دشمنوں نے اور نبی کریم علیہ السلام کے دشمنوں نے یہ واقعات گڑے ہیں تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضرت ام حبیبہ کے بھائی، نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، آپ کے جنگوں کے ساتھ ہی قرآن کریم کو اپنے قلم سے لکھنے والے اور رومیوں کے دانت کھٹے کرنے والے اور ملک شام کے گورنر عظیم الشان صحابی کی موت کی خوشی منا سکے۔ میری ماں بہنوں، کان کھول کر سن لو، جو عورتیں آپ لوگوں میں سے کوڑے بناتی ہیں، خدا کی قسم ان کو سوچنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، وہ خوب کان کھول کے بات کو سن لیں، وہ اپنے اس عمل سے کسی کو ثواب نہیں پہنچا رہی بلکہ اس عمل کے ذریعے حضرت امیر معاویہ کی موت کی خوشی بنا رہی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شہادت کی خوشی بنا رہی ہے۔ آپ یقین کرو اور یہ بات یاد رکھو، اللہ نہ کرے کہ اللہ نہ کرے اگر نبی کریم علیہ السلام نے میدان محشر میں ہمارا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے یہ کہا کہ تم نے میرے صحابی، میری بیوی کے بھائی، ام حبیبہ کے بھائی امیر معاویہ کے قتل کی خوشی منائی ہے، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ میری ماں بہنوں، خوب اس بات کو پھیلاؤ، خوب اس پر عمل کرو، اپنے رشتہ داروں میں جہاں جہاں کنڈیلیاں بنا کرتی ہیں ان کو فون کر کے بتاؤ کہ تم نے غلط پڑھا اور سنا ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق کے لیے کنڈے نہیں بنائے جاتے بلکہ اللہ کے رسول کے صحابی کی موت پر خوشی منانے کے لیے دشمنوں نے اس کنڈے بنانے کا رواج اور رسم ڈالی ہے۔ میری ماں بہنوں، اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول کی بیوی ام حبیبہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے صالح حضرت امیر معاویہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت ہے، میری ماں بہنوں، خدا کے لیے ایسا کام مت کرنا ورنہ ہم اللہ کے سامنے پکڑے جائیں گے اور مجرم قرار دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 11 مرتبہ